آپ کے بہت ہی قریبی دوست سے میں نے پوچھا خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ بہت ایماندار ہے. میں نے کہا خامی کیا ہے؟ کہتے کنجوس بہت ہے. اب سنیں نا ذرا، میں آپ کو یہی ابھی بتانے لگا ہوں. میں ایک دفعہ امریکن ایمبیسڈر نیا آیا مانٹر، وہ ملنے آیا تو میں اب اکیلا آدمی گھر پہ رہتا ہوں، کبھی کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا، جو کئی دفعہ جو وہ اپنے لیے انہوں نے بنایا ہوتا ہے گھر میں وہ نوکروں نے، وہی کھانا بھی کھا لیتا ہوں میں. تو کیونکہ ایک آدمی اپنے لیے کیا کرے، میں کیا کہوں اسے کوئی اتنا زیادہ کھانا بنائے. تو امریکن ایمبیسڈر آ گیا تو میں نے ان کو ایسی کہہ دیا، میں نے کہا کچھ وہ امریکہ لے آئے جا رہے ہیں اس کے صدر کچھ. اس کے بعد وہ بسکٹ لے آئے نیچے سے، کیونکہ میرا شہر کے باہر وہ، اور بسکٹ ابھی وہ اس کے اندر بھی تھا. اب وہ بیچارہ امریکن ایمبیسڈر خود وہ کھول کے دیکھیں. میں اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میری نظر میں کنجوسی کیا اور کھلا دل کیا ہے. انسان کو اپنی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق رہنا چاہیے. نہ مجھے کوئی کپڑوں کا مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے، نہ مجھے کوئی مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے. میں صرف ایک قرآن کی آیت ہے کہ اتنا پیسہ رکھو جتنی ضرورت ہے، باقی دے دو. اب جب ہم معاشرے میں اتنی غربت دیکھتے ہیں تو آدمی اپنے اوپر جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ اگر میں پیسہ بچا کے کسی کی مدد کر دوں، کسی ہسپتال کو دے دوں. اور دو اس وقت کام کر رہا ہوں، ایک شوکت خانم، اس کے لیے میں ساری اپنی زکات دیتا ہوں. پھر ایک پشاور میں شوکت خانم شروع ہو گیا، انشاءاللہ 1.5 سال میں بن جائے گا. اس کے لیے پھر جو یونیورسٹی بنائی ہے، پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی دیہات کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ کئی سال تک شوکت خانم کے سب سے بڑے ڈونر میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ آدمی کنجوس ہے کہ جو اپنے لیے تو بادشاہ کی طرح رہتا ہے اور بیچارہ چاروں طرف غربت دیکھتا ہے، اس کو دیتا کچھ نہیں ہے. خود تو وہ ہے آپ کھانا بٹوں کی طرح کھاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک بار مٹھے چوستے ہوئے دیکھا تھا، پورا کریٹ چوس گئے تھے. ہارڈلی 7 سے 10 منٹ اس وقت تو کھٹے بھی چوس جاتے تھے. اچھا وہ بیچارہ امریکن ایمبیسڈر خود وہ کھول کے دیکھیں. میں اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میری نظر میں کنجوسی کیا اور کھلا دل کیا ہے. انسان کو اپنی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق رہنا چاہیے. نہ مجھے کوئی کپڑوں کا مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے، نہ مجھے کوئی مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے. میں صرف ایک قرآن کی آیت ہے کہ اتنا پیسہ رکھو جتنی ضرورت ہے، باقی دے دو. اب جب ہم معاشرے میں اتنی غربت دیکھتے ہیں تو آدمی اپنے اوپر جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ اگر میں پیسہ بچا کے کسی کی مدد کر دوں، کسی ہسپتال کو دے دوں. اور دو اس وقت کام کر رہا ہوں، ایک شوکت خانم، اس کے لیے میں ساری اپنی زکات دیتا ہوں. پھر ایک پشاور میں شوکت خانم شروع ہو گیا، انشاءاللہ 1.5 سال میں بن جائے گا. اس کے لیے پھر جو یونیورسٹی بنائی ہے، پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی دیہات کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ کئی سال تک شوکت خانم کے سب سے بڑے ڈونر میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ زکات اتنی دیتی ہیں، چاہ کے ساتھ بسکٹ کیوں نہیں دیتے. میں آپ کو یہ بتانے لگا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ آدمی کنجوس ہے کہ جو اپنے لیے تو بادشاہ کی طرح رہتا ہے اور بیچارہ چاروں طرف غربت دیکھتا ہے، اس کو دیتا کچھ نہیں ہے. خود تو وہ ہے آپ کھانا بٹوں کی طرح کھاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک بار مٹھے چوستے ہوئے دیکھا تھا، پورا کریٹ چوس گئے تھے. ہارڈلی 7 سے 10 منٹ اس وقت تو کھٹے بھی چوس جاتے تھے. دیکھیں صاحب آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی مجھے کبھی شاپنگ کا شوق نہیں تھا، میں شاپنگ کبھی کرتا ہی نہیں تھا. ہماری جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، ٹیم جب اترتی تھی یہاں سے سنگاپور، لڑکے کدھر جا رہے ہیں جی؟ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. پھر انگلینڈ ٹیم پہنچتی تھی، کدھر جا رہے ہیں جی؟ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. اچھا میں تو شروع سے مجھے کبھی شاپنگ کا نہیں تھا. مجھے ایک دفعہ آج سے پتہ نہیں کتنے 30 میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو کسی نے نا مجھے ایک بوٹیک سے کہا کہ اگر تمہارا سوٹ پہن لو تو، اور کیونکہ میرا انٹرویو ہونا تھا، وہ انٹرویو کرتے ہوئے میرا سوٹ پہن لو
تو ہم تمہیں اتنے اس ساری بوٹیک سے جتنے بھی اس سوٹ لیے نہیں کہ سیتے مجھے میں کبھی شاپنگ کرنے کیوں نہیں تھے پھر وہ جب ختم ہو گئے ذہن میں تھا کہ سوکھ کے آپ ہی چڑھ گئے ہو بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے فرق چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں میں آپ دیکھ لیں اپنے لوگوں کو کہ ایک سوٹ ہوا، دوسرا سوٹ ہوا، تیسرا سوٹ ہوا.